الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ظلم 3 طرح کا ہوتا ہے۔ اول ظلم وہ جو انسان سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہوتا ہے، اس سلسلے میں سب سے بڑا ظلم کفر و شرک اور نفاق ہے۔ دوسرا ظلم وہ جو انسان سے دوسرے انسانوں کے بارے میں ہوتا ہے۔ تیسرا ظلم وہ ہے جو انسان سے اپنے نفس کے بارے میں سرزد ہوتا ہے۔ یہاں فتکونا من الظالمین سے یہی آخری ظلم مراد ہے، جس کے معنی ہوئی ہے کہ کہیں تم بھی ان لوگوں سے نہ ہو جاؤ کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ تینوں ظلم نفس ہی پر ظلم ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ جب شیطان نے دیکھا کہ میں تو یوں مردود کیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کا یوں اعزاز و اکرام ہو رہا ہے، تو اس فکر میں لگا کسی نہ کسی طرح سے انتقام لینا چاہیے۔ خیرخواہ اور ہمدرد ناصح بن کر حضرت آدم اور حوا کے روبرو آیا اور کہا تم جانتے ہو کہ انجام کار تمہارا کیا ہوگا، آخر کار تمہارے واسطے موت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا موت کیا ہے؟ تو شیطان نے اپنے تئیں مردہ جانور کی صورت بنا کر ان کی روبرو ڈال دیا، جس طور سے کہ نزع کی اور روح نکلنے کی تکلیف ہوتی ہے ان کو دکھائی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو خوف ہوا، پوچھا کہ اس حالت سے محفوظ ہونے رہنے کی تدبیر کیا ہے؟ شیطان نے کہا میں تم کو ایک درخت کا پتہ بتاتا ہوں جس کا پھل کھانے سے ہرگز موت نہ آئے گی اور تمہاری بادشاہی کبھی فنا نہ ہوگی۔ تو انہوں نے کہا وہ درخت کون سا ہے؟ شیطان نے اسی درخت کو بتایا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے۔ تو شیطان نے جواب دیا کہ تمہارے رب نے تم کو اس واسطے اس درخت سے منع فرمایا، اس کے پھل کھانے سے تم کو کچھ ضرر پہنچے گا، بلکہ اس واسطے منع فرمایا کہ تم اس درخت کے پھل کھانے سے فرشتوں کی مانند ہو جاؤ گے۔ وہ بالکل خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے اور کھانے پینے کی فکر نہیں رکھتے۔ اگر تم کو یہ حالت حاصل ہو جائے گی تو زمین کی خلافت تم سے انجام نہ ہو سکے گی۔ یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کے خیال میں پر ہو گئی اور ایسے اسباب جمع ہو گئے کہ اس درخت کے کھانے کو اس وقت احاطہ ممانعت سے خارج سمجھ گئے اور کھا لیا۔ بس یہ لغزش ہونی تھی اور اس کا کھانا تھا کہ سب عیش و آرام بیشت کا رخصت ہوا، اور اس کے کھاتے ہی اس کی تاثیر یہ ظاہر ہوئی کہ جنتی لباس اتر گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا شرم کے مارے درختوں کے پتے بدن سے چمٹانے لگے اور عتاب الہی شروع ہوا۔ چنانچہ آگے ارشاد ہوتا ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ یعنی حضرت آدم اور بی بی حوا کو بطور عتاب کے یہ جتایا گیا۔ ایک سزا تو ظاہری یہ ہے یہاں یعنی جنت سے زمین پر جاؤ، اور دوسری سزائے باطنی اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ تمہاری اولاد کے درمیان باہم عداوتیں ہوں گی، جس سے لطف زندگی بہت کچھ کم ہو جائے گا۔ اب تم کو زمین پر کچھ عرصہ ٹھہرنا ہے، ایک میعاد معین تک کام چلانا ہے، یعنی زمین پر جا کر بھی دوام نہ ملے گا، کچھ مدت کے بعد اس گھر کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت آدم و حوا کہاں اترے؟ پھر اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف آراء ہیں اور مختلف ان کے اقوال ہیں۔ تو اکثر مفسرین اور مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ وہ جنت سے نکل کر سراندیپ یعنی سری لنکا میں اترے۔ بعض نے کس جگہ کا نام لیا، بعض نے کسی اور جگہ کا نام لیا۔ بہرحال مختلف قول ہیں، اقوال ہیں ان کے، تو انشاءاللہ اس پر کل بات ہوگی۔